10 मई मार्का हक। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक हवा सा बनाया हुआ था। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ होता था, एक बंदा है, इसकी एक आइडियोलॉजी है जो आरएसएस के गुंडों को बैठ के पाल रहा है। पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी ये है कि हमने सबके साथ अमन चाहते हैं। ईरान और अमेरिका यहाँ आके टॉक क्यों करना चाह रहे हैं? उनको सेफ स्पेस चाहिए ना, सिक्योर प्लेस चाहिए ना। मैं मलेशिया गया, जो वो लेडी थी उसने पहले ही पाकिस्तान ग्रीन उसने कहा थम्स अप किया और थम्स अप करके, और उसने मुझे उर्दू में कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। जो उन्होंने पहले 70 राफेल उड़ाए थे ना, वो सारे के सारे पाकिस्तान के टारगेट पे थे। उनके पास 2-3 जनरल अच्छे हैं। एक जनरल अक्षय कुमार है, एक जनरल सुनील शेट्टी है, एक जनरल अजय देवगन है। जी। ये जनरल इनके अच्छे हैं, जो धुरंधर में आके वो गाना भी गा लियारी पे तो कब्जा भी कर चुके हैं। हिंदुस्तान को इसके मैसेज भी देना चाहता हूँ कि एक लाहौर के समंदर पे एक मूवी बना लें। हमारा लाहौर का समंदर जो आप लोगों ने कब्जा किया था 10 मई को, उस पे एक मूवी अच्छी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह अब हम मार्काए हक के बाद मार्काए मईशत को फतह करेंगे। दस मई मार्का हक। एक साल हो भी गया। पाकिस्तान ने इस दौरान क्या खोया, क्या पाया, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के माहिर डॉक्टर हुसैन थेबो साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा सा इस पूरे एक साल के दौरान पे थोड़ा सा आप तज्जिया करें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ था। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान को किस तरह शामिल किया गया, और फिर खुद पाकिस्तान फ़ौज की एक पेशेवराना महारत और अल्लाह ताला की नुसरत। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? सर सबसे पहले तो ना आप पोस्ट चले जाते हैं 10 मई से पहले क्या था। यहाँ पे एक इमेज बिल्डिंग की गई थी, परसेप्शन क्रिएशन किया था कि ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी इतनी बड़ी इकानमी है और इसका एक नरेंद्र मोदी है, और उन्होंने एक हवा सा बनाया हुआ था। और पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ होता था कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है जिनका सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। उधर के इंसान सेम ही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एक बंदा है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, ये इस मुल्क को तबाह करेगा। और इसका कोई भी फोकस अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करने पे नहीं है। इसकी एक आइडियोलॉजी है जो आरएसएस के गुंडों को बैठ के पाल रहा है। 10 मई को ये हुआ कि सबसे पहले तो जेडी वेंस आया यहाँ पे, जो आजकल भी बहुत मशहूर हैं जंग के दौरान, और उनकी बेगम यहाँ से तो वो कोई पिकनिक शिकनिक पे आए थे, तो उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग पहले तो एक इवेंट वहाँ पे किया। अब उन करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमने हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ जंग भी करनी है। अच्छा, पाकिस्तान का हमेशा स्टेट पॉलिसी रहती है, वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, PML XYZ की हो, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी ये है कि हमने सबके साथ अमन चाहते हैं। हम वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो। आप अभी की आप एपिसोड में भी देख लें कि दुनिया के इमेज पे सिर्फ एक नाम है पाकिस्तान, और उनके जो लीडर हैं यहाँ के हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर का नाम है कि वो अमन की बात करें। पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये बात की कि भाई ये आपने खुद ही किया हुआ है, और आपने एक पहाड़ी पे एक एरिया है, और वो उधर से कोई इंटरनेशनल मीडिया ने सवालात किए कि भाई हवा ले गई उनको, पानी ले गया, मतलब ये बंदे किधर चले गए। तो 10 लाख फौज आपने उतारी हुई है, उधर 10 लाख आपने फौज उतारी हुई है, चप्पे चप्पे पे आपने बंदा खड़ा किया हुआ है, जादूगर आए कौन आए। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको ये शौक हुआ कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट लेना है। वहाँ की मीडिया आपको पता है, वो उन्होंने कहा बस अब हम ये कर रहे हैं, अभी हम लाहौर के समंदर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने पता नहीं किस किस को उन्होंने अरेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने काम कूल जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो दुनिया ने देखा। आप देखें उसके बाद जो 10 मई के बाद जो पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया में गया है, देखें सिल्वर लाइनिंग क्या है इस पूरी एपिसोड की। ईरान और अमेरिका यहाँ आके टॉक क्यों करना चाह रहे हैं? उनको सेफ स्पेस चाहिए ना, सिक्योर प्लेस चाहिए ना। उनको ये पता है कि पाकिस्तान एक तो यहाँ के मैच्योर लीडरशिप है, उनके साथ हम बैठ के बात, दूसरा हमें अवेन्यू भी तो सेफ चाहिए ना, क्योंकि अगर सेफ अवेन्यू नहीं होगा तो ईरान को तो 100% खतरा है ना कि किसी भी वक्त इजराइल ने आके अटैक कर लेना है। अमेरिका को ये पता है कि कोई ईरान की प्रॉक्सी आके मत, तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा कोई नाम नहीं ले सकता।
میں یقین کریں، میں ابھی آسٹریلیا میں تھا تو وہاں پہ جو ہماری پاسپورٹ کی ویلیو ہے، سب سے پہلے تو میں ملائیشیا گیا. ملائیشیا میں تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو اس نے مجھے، جو وہ لیڈی تھی، اس نے پہلے ہی پاکستان گرین اس نے کہا Thumbs up کیا. اور تھمز اپ کر کے، اور اس نے مجھے اردو میں کہا پاکستان زندہ باد. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو 10 مئی کے بعد ایپیسوڈ میں یہ جو ہمارے سب سے پہلے تو جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا ہوپ ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ملک ہے جو ایٹمک پاور بھی ہے اور اس کی اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ یہ جو دنیا کے وہ ببکیاں چھوڑنے والے کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یوں کر لیتے، اچھا بھائی چلو لاؤ رافیل. میں آپ کو ایک اور بھی عرض کروں کہ پاکستان جو انہوں نے پہلے 70 رافیل اڑائے تھے نا، پاکستان وہ سارے کے سارے پاکستان کے ٹارگٹ پہ تھے، لیکن پاکستان نے سلیکٹیو کیا کہ چلو اتنا بڑا نہ کنفلکٹ میں چلے جائیں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی کیا اسٹرینتھ ہے اور پاکستان کی پاک فوج کی خاص طور پہ کیا کیپیسٹی ہے. یہ جو ہوا بنائی ہوئی تھی کہ آئی ٹی کا ہب اور ہم آئی ٹی کے چیمپئن اور ہم $200 بلین کا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، پاکستان نے کہا اچھا چلو ادھر آئیں. اس رات کو پورے ان کے الیکٹرانکس کی ٹرینیں بند کر دی، ان کے سرور بند کر دیے، وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے. تو پاکستان کے ہر فیلڈ کے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے افواج ہے وہ ہماری 25 کروڑ افواج ہے، اور اس دن 10 مئی 2025 کو یہ 25 کروڑ فوجیوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی ہم ایک زندہ قوم ہے اور ہندوستان کو دکھا دیا کہ پاکستانی کیا ہے. اچھا تھیبو صاحب، ایک محاذ تو اس طرف تھا کہ ہماری فوجوں نے اور ہماری جو پاک افواج تھی، تینوں مسلح افواج جو تھے انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. ایک محاذ جو ہے وہ آپ نے سنبھالا ہوا تھا، انڈین جو میڈیا لگا ہوا تھا، آپ تھے اور آپ کے کچھ اور ساتھی تھے. تو وہ لڑائی کیسے لڑی آپ نے؟ دیکھیں بات یہ نا کہ وہ جو انڈین میڈیا ہے نا، آپ نے ابھی بھی دیکھا حالیہ ایپیسوڈ میں بھی، تو پاکستان نے نا بڑا زبردست ٹیکنیکلی، میں آپ کو بتاؤں جو پہلی ٹاک ہو رہی تھی نا، تو پاکستان نے جو ایران سے ڈیلیگیشن آنا تھا نا، اس ڈیلیگیشن نے پاکستان نے اسٹریٹجیکلی اپنی 3 پلین بھیجے. وہ جا کے سب سے پہلے تو ہمارے ایئر فورس کا جو پلین تھا اس کا 321 نمبر تھا، اس نے جا کے ایران کا جو پلین آ رہا تھا جس میں 71 لوگ آ رہے تھے، اس کو انہوں نے اس کو اسکارٹ تو کیا، لیکن اس کا سینسر بھی بند کر دیا، اس کی لوکیشن بند کر دی. اچھا ہوا کیا، انڈین میڈیا نے کہا وہ جی ایران تو آ ہی نہیں رہا، پاکستان کے تو خالی جہاز واپس آ رہے ہیں. جی آپ اندازہ لگائیں کہ انڈین میڈیا کتنے بیوقوف ہیں. اور پھر جا کے ان لوگوں کو، ان کے اپنے ہی لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس. ہم جب جاتے تھے نا، میں ٹرولی اسپیکنگ سر آپ کو بتاؤں کہ ہم ان کی کوئی بات نہیں سنتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کوئی پروڈکٹ بات تو ہوتی نہیں ہے. اچھا صبح بھی وہ آج صبح مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ زی نیوز پہ میں نے گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ جی اس طریقے سے جو ہے وہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، اور اچھی لیڈی ہے تو اچھا بات کر رہے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی کس طریقے سے ٹاک ہو رہی ہے، اور دونوں ملک جو ہے وہ نہ ایران جنگ چاہتا ہے، نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے، اسرائیل جنگ چاہتا ہے. تو وہ دونوں بیٹھے، اتنے میں ایک ان کے جنرل صاحب تھے، نہیں تو پاکستان کا کیا. میں نے کہا اچھا چلو پھر سیدھا کرتے ہیں آپ کو. میں نے کہا آپ کو شرافت کی لینگویج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو الحمدللہ ہم نے، پاکستان نے ہر فیلڈ میں 10 مئی 2025 کو ہر سبجیکٹ میں انڈیا کو فلاپ کیا. وہ ہماری میڈیا کی سکسیس ہو، وہ ہمارے لوگوں کی سکسیس ہو، ہماری آئی ٹی کی سکسیس ہو، ایئر فورس کی تو سکسیس کیا ہی ہے، اس نے تو دنیا نے دیکھا. لیکن پاکستان نے جو 10 مئی کا ایک معرکہ سر کیا، اتنے بڑی تعداد میں رافائل گرائے، یہ پچھلے ہاف صدی میں ایسا نہیں ہوا. اس کے باوجود پاکستان کا جو ایک پرسیپشن تھا، سمجھ یہ آ رہا تھا کہ جی وہ چودھری بن جائے گا اور وہ ایک ایگریسو اپروچ اپنائے گا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو رویہ ہے، پاکستان کے جو لیڈروں کا رویہ ہے، جو فوج کا رویہ ہے، عاصم منیر صاحب کا جو رویہ ہے، وہ بہت ہی یعنی کام اور نہ لڑنے بھیڑنے والا، کوئی محاذرائی نہیں، بات کرنے والا. یہ پرسیپشن کیسے بلڈ ہوا؟ دیکھیں یہ جو ہندوستان تھا، اس کے تو یہ پہلے یہ تھا کہ یہ میں جنگ کر کے، یہ جنگ فتح کر کے، اور یہ ہم نے اس کو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت اس کو پورے کو اکھنڈ بھارت وہ کہتا تھا نا کہ میں، تو اس میں تو وہ سارا کا سارا فلاپ کیا. ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے اتنے بڑے فیلور کے بعد پھر اس نے پراکسیز بنائی اپنی.
وہ ان پروکسیز نے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں کام کیا، ہمارے پاک افواج کے جوانوں نے جا کے ٹھکانے لگائے. پھر دیکھا، آپ نے خود دیکھا کہ افغانستان میں کس طرح سے افغانستان ان کے پروکسی جا کے بن کے لڑا، پاکستان نے وہاں پہ بھی جا کے اس کو ریسپانس کیا. اگر ہندوستان یہ کرتا اور جنگ جیتا اور اس طرح سے تو میں ان کے تو میڈیا تو کیا، ان کے تو جنرل کیا، لیکن ہماری اسٹیٹ پالیسی بڑے میچور لوگ، ہم اس وقت جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ہم نے مارکہ حق کو فتح کر لیا، اب ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے مارکہ معیشت کو فتح کرنا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ مارکہ معیشت میں صرف اس بندے کا کام ہے جس نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے. نہیں بھائی، اس کیمرہ مین کا بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے، ایچ اینڈ ایوری ہر بندے کا کام ہے. ناؤ ورلڈ از این الیکٹرانکس گلوبل ولیج. ایک چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے لیپ ٹاپس پہ بیٹھ کے ملینس آف روپیز کما رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. تو ہمیں سب کو اس میں کنٹریبیوٹ، تو انہوں نے ایک چیپٹر کو، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے ایک چیپٹر کو ایک طرف رکھ دیا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بس یہ ہم نے جیت لیا، اب ہم سارے مل کے، ہم سب کا حصہ بنتا ہے نا حصہ. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے اپنے ہی گھر میں کھانا ہے، میرے پڑوس میں اگر کوئی ہے، میرے گلی میں ہے، تو ہم سب کا حصہ بنتا ہے کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن اپنے ملک کے لیے ڈالیں. تو کوئی ایسی بات نہ ہمارے افواج نے کی، نہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کی. ہم نے پھر اگلا ٹارگٹ اپنا رکھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہوا ہے خاص طور پہ، وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہاں جا کے اربوں روپے کی لوگوں کو پراپرٹی وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. تو پاکستان اب دنیا کے نظروں میں ہے کہ یہ ایک سیف، ایک سیکیورڈ اور ان کی اسٹرانگ آرمی ہے، ان کی زبردست قسم کی ان کی لیڈرشپ ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر اٹیک کیا تو بغداد کو اس نے تہس نہس کر کے جلا دیا، بغداد کی خون میں گلیاں خون کی بہا دی. اس کا جو بادشاہ تھا مستنصر باللہ عباسی، اس کو انہوں نے ایک پنجرے میں بند کیا. ہلاکو خان نیچے گلیوں میں بغداد میں بیٹھ نہیں پاتا تھا کیونکہ اتنی خون کی بدبو ہوتی تھی، تو وہ جا کے نہر فرات پہ بیٹھتا تھا. ایک دن وہ نیچے آیا تو وہ پنجرے میں ہلاکو خان جو ہے وہ چیخ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا سر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا دے دیں. اس نے کہا اس کو لائیں ادھر بٹھائیں. انہوں نے ہلاکو خان کو بٹھایا. انہوں نے کہا وہ لے آئیں بھائی، ایک پلیٹ لے آئیں، اس میں ایک سونے کا پتھر لے آئیں، ایک چاندی لے آئیں، ایک ہیرا لے آئیں. انہوں نے کہا جی کھائیں. اس نے کہا سر میں تو کھانا کھاؤں گا نا، روٹی چاول کھاؤں گا. اس نے کہا پھر چاول روٹی کھائیں گے تو یہ سونا، یہ چاندی آپ نے اپنے یہ برج خلیفے کیوں بنائے ہوئے تھے، یہ بڑی بڑی قطر کی عمارتیں کیوں بنائے ہوئے؟ اپنی سیکیورٹی بناتے ہیں نا. بالکل صحیح بات. ایسے ہی ہلاکو خان نے اس کو کہا سیکیورٹی آج آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو ہلاکو قبضہ نہیں کر. تو ہمارے پاس اگر اکانومیکلی کرائسس ہیں بھی صحیح، انسپائٹ آف دیٹ پھر بھی ہم ایک اسٹرانگ ملک ہیں، ایک مضبوط ملک ہیں. مجھے بتائیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن ہم لوگ تو کتنے لکیسٹ. ابھی ایک ریسنٹ سروے آیا ہے، سلور لائننگ دیکھنی چاہیے. ایشیا میں فلپائن کے بعد سیکنڈ ہیپیسٹ نیشن ہے پاکستان. بالکل خوش رہنے والے لوگ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے افواج کے ساتھ خوش رہنے والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اسٹریٹجی تھی ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مارکہ حق ہم نے جیت لیا ہے، اب ہم نے مارکہ معیشت کو جیتنا ہے. بالکل. بس آخری سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ انڈیا نے پہلے ممبئی کا ایک فالس آپریشن کیا، پھر پہلگام ہوا، آگے بھی کوئی بعید نہیں رکھی جا سکتی، لیکن اب دنیا کا پاکستان کے بارے میں ایک پرسیپشن چینج ہو گیا ہے. انڈیا کو تو میرے خیال میں اب بہت مشکل ہو جائے گی اب اگر مزید اس طرح کا کوئی فلیگ آپریشن، فالس فلیگ آپریشن پاکستان کے خلاف مستقبل میں اگر وہ کریٹ کرتا ہے تو. دیکھیں ان کے پاس 2-3 جنرل اچھے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ایک جنرل اکشے کمار ہے، ایک جنرل سنیل شیٹی ہے، ایک جنرل اجے دیوگن ہے. یہ جنرل ان کے اچھے ہیں جو دریندر میں آ کے وہ گانا بھی گا لیاری پہ تو قبضہ بھی کر چکے ہیں. تو یہ 3 جنرل اکشے کمار اور ان کا ونگ کمانڈر جو ہے وہ سنیل شیٹی اور وہ سنجے دت، یہ ان کے اچھے جنرل ہیں. یہ ان کے ساتھ دوبارہ بھی کوئی فلم میں یہ جو کر سکتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بھائی پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو سکتا. فالس فلیگ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں، 5-10 جہاز اور گروا دیں گے. لہذا اس سے بہتر یہ ہے ہندوستان کے لیے کہ یہ جنرل اکشے کمار سے
फैसिलिटी ले लें, जी, जी। जनरल फिल्म सिटी में कर लें, जो उधर उधर जो मर्जी करना है वो कर लें, लियारी भी अपने पास ले लें। और एक मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को इसके मैसेज भी देना चाहता हूँ कि एक लाहौर के समंदर पे एक मूवी बना लें, हमारा लाहौर का समंदर जो आप लोगों ने कब्जा किया था 10 मई को, उस पे एक मूवी अच्छी होनी चाहिए, उसको धुरंधर 4 दे दें या ऐसा कोई नाम। इसी तरह सरीना होटल के 5वीं मंजिल पे, जब 4th फ्लोर पे, सरीना तो ये सारी चीजें उसमें डाल दें, उसमें डाल दें। बाकी अब हमारा फोकस, पाकिस्तान का फोकस, हमारा फोकस मार्का मईशत की तरफ है। जी, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हम पाकिस्तानी जो हमारे अफवाज है, जो हमारे लीडरशिप है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ उनको मैं क्रेडिट देता हूँ। भाई मोदी साहब और मेरा यार, और एक तरफ वो कहता था कि यहाँ का मोदी और ट्रंप यारी, वो फ़ोन के लिए तरस रहा है। अब हालत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 6 मरतबा हमारे फील्ड मार्शल को दिन में फ़ोन करते हैं, सर जी 10 की हुआ है। तो भाई ये है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, और हमें यही चाहिए थी। और वो जो जाके वहाँ पे ह्यूस्टन में जलसा करता था उसके इलेक्शन के लिए कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो वो तो अभी उसको पूछता भी नहीं है नरेंद्र मोदी से। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हुई है दुनिया में, परसेप्शन क्रिएशन हुई है। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, यहाँ पे हमारे पास 4 मौसम है। अभी मैं मलेशिया में गया, वहाँ पे गर्मी हमेशा ही गर्मी रहती है, वहाँ पे तो भाई हमारे पास तो 4 मौसम है। हमारे पास बेहतरीन दुनिया का पोर्ट है, गवादर पोर्ट, उसके साथ आप देखें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टूरिज़म की बहुत एवेन्यूज़ हैं। सबसे बड़ी बात जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए वो है हमारा यूथ। 65% टैलेंटेड हमारा यूथ। आज हम जो IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई 2 से 4 बिलियन डॉलर मैक्सिमम कर रहे हैं ना, हमारा पोटेंशियल है 200 बिलियन डॉलर। अगर आप 200 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर लें तो बस बात ही ख़त्म हो गई। तो हमारा फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है, हमें होपफुल होना चाहिए। और इंशाल्लाह अब हम मार्काए हक के बाद मार्काए मईशत को फतह करेंगे। मार्काए हक से मुताल्लिक ये गुफ्तगू आपने सुनी। 10 मई पिछला साल था, अब हमारा जो फोकस है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का, वो मार्काए हक नहीं बल्कि मार्काए मईशत है। दुश्मनों ने देख लिया, हिम्मत ना करें तो बेहतर है। हम हक पर थे, हक पर हैं और हक पे इंशाल्लाह रहेंगे। बातचीत, गुफ्तगू, अमन की बात जब भी होगी, दुनिया में पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आएगा।